بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ حدیث کے ضمن میں آج ہمیں نصیحت کا باب اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ نصیحت کا لفظ اردو زبان میں عمل کے لیے مستعمل ہے، یعنی نصیحت کرنا، کسی کو کوئی خیر کی بات بتانا، کسی کو کوئی اچھی بات بتانا، کسی کو مشورہ دینا، تو نصیحت کرنا یہ ہمارے ہاں مستعمل ہے۔ عربی زبان میں جو نصیحت کا لفظ ہے وہ اس سے کہیں جامع ہے، اور نصحہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا، یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ کسی ایک لفظ میں اس کا ترجمہ اردو میں کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، وفاداری بھی کیا جاتا ہے، خیر خواہی بھی کیا جاتا ہے، کمٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آدمی نے اپنے کپڑے کو سی لیا، نصح الرجل ثوبہ، کہ آدمی نے اپنے کپڑے کو سی لیا، کپڑے میں کوئی پھٹ تھا، کوئی چیز چر گئی تھی، کوئی چیز پھٹ گئی تھی، اس کو مینڈ کر لینا، اس کو سی لینا۔ اسی طریقے سے نصح کا تقریباً وہی مطلب ہے جو خلصہ کا ہے۔ مثلا کہا جائے گا کہ نصحت العسل، کہ میں نے شہد کو پاک کر لیا، شہد کے اندر جو امپیورٹیز تھی، اس کے اندر جو آمیزشیں تھیں، میں نے اس کو دور کر کے بالکل اس کو ستھرا کر دیا۔ تو یہ دو مفہوم ہے، کوئی پھٹ سی دینا، کوئی کپڑا سی دینا، یا کسی چیز کو پاک کر دینا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے تو بہت جامع لفظ ہے۔ انسان کی اگر تعریف کی جائے، انسان کو آہستہ آہستہ بیان کرنا شروع کیا جائے، تو آخر میں اگر ہم جس جگہ تک پہنچیں گے تو وہ یہ ہے کہ انسان ذوق تعلق کا نام ہے۔ انسان اس چیز کا نام ہے کہ انسان تعلقات رکھتا ہے۔ ایک تعلق اس کا اللہ سے ہے، ایک تعلق اس کا بندوں کے ساتھ ہے۔ تو انسان تعلق میں سچا ہو جائے، خاص طور پہ جو اس کے متعلقین ہیں، دنیا میں جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعلق میں سچائی پیدا کر لے، اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو، کسی مفاد کی، کسی طلب کی، کسی طرح کی خیانت نہ ہو۔ اسی طریقے سے لوگوں کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں انسان دیکھے تو اس کو سی دے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ جب اس کے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہے، کوئی کوتاہی دیکھتا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرتا ہے، نہ یہ کہ اس کا اشتہار لگائے، نہ یہ کہ اس کو رسوا کرے، نہ یہ کہ یہ چاہے کہ انسان اسی گندگی میں، اسی غلاظت میں پڑا رہے۔ تو نصیحت کا لفظ بہت جامع ہے، اور عام طور پہ ہمارے ہاں جس طرح نصیحت کا لفظ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہو گیا ہے نا، کہ یہ لوگ بس نصیحت کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں کوئی اور اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ غالب کا جو بہت مشہور شعر ہے نا کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ یعنی عام تصور یہی ہے کہ بس آپ زبان سے کچھ لوگوں کو کچھ باتیں بتا دیں، یہ بھول جائیں کہ وہ آدمی کس حال میں ہے، کس پریشانی میں ہے، کوئی چارہ سازی کرنا، کوئی غم گساری کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو نصیحت کا آئیڈیل مطلب ہے وہ یہی ہے، لوگوں کے غم میں شریک ہونا، لوگوں کے غموں میں گھلنا، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بالکل پاک اور خالص رکھنا۔ اور یہی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں سے بھی۔ بہت مشہور آیت ہے سورہ تبوک کی، کہ جہاں پر مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو جہاد و قتال میں نہیں جا سکے، ان میں سے ایک گروہ کا تذکرہ ہے۔ تو اس بارے میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ وہ لوگ کہ جو کمزور ہیں، فزیکلی فٹ نہیں ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نہ کہا کہ نہ ان پہ کوئی الزام ہے، نہ مریضوں پہ کوئی الزام ہے، نہ ان لوگوں پہ الزام ہے جو خرچ کرنے کی مقدرت نہیں پاتے، جن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انفاق کر سکیں، خرچ کر سکیں۔ تو کہا کہ ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہیں، ان کے وفادار ہیں۔ عملی طور پہ انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ بہت سے کام وہ نہیں کر پاتا، لیکن کہا کہ انسان کا جو باطن ہے،
کم از کم جو انسان کی وفاداری ہے، جو انسان کا تعلق ہے، وہ خالص رہنا چاہیے، اس میں کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہاں امام صاحب نے قرآن مجید کی کچھ آیات نقل کی ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا ایک ٹکڑا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ جو بھائی ہونا ہے اسی کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا، محبت کا، وفاداری کا تعلق رکھیں۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وَأَنصَحُ لَكُمْ، دیکھو لوگو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ جو میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، شرک کی مذمت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، یہ میں تمہاری خیر خواہی میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو سورہ اعراف ہی کی آیت ہے نا، اس میں سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہاری خیر خواہی میں کر رہا ہوں، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو تمہارے حقیقی خیر خواہ ہیں ان کو تم پسند نہیں کرتے، ان سے تم محبت نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جو تمہیں حرام خوری پر، شرک اور کفر پر آمادہ کریں، اس پر بکب کریں، ان کو تم بہت اچھا درجہ دیتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں ان غلاظتوں سے، ان کمزوریوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اس سے تم محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، لوگو میں تمہارے لیے ناصح ہوں اور امین ہوں۔ اللہ سے جو تعلق ہے اس میں معاملہ کیا ہے کہ میں امین ہوں، میرے پاس اللہ کا ایک پیغام ہے، وحی ہے، وہ تم تک پہنچانی ہے، اور تم سے جو میرا تعلق ہے وہ تعلق کیا ہے، وہ خیر خواہی کا تعلق ہے، میں تم پر کوئی دھونس نہیں دے رہا، میں تم پر کوئی چیز جو ہے وہ ٹھونسنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہوں۔ جو روایت ہے صحیح مسلم کی بہت مشہور روایت ہے، سیدنا ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نام ہی نصیحت کا ہے، دین تو نام ہی وفاداری کا ہے، دین تو نام ہی کمٹمنٹ کا ہے۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ دین کا جوہر کیا ہے؟ یہ جو اسلوب عربی زبان میں اختیار کیا جاتا ہے یہ حصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ دین کا جوہر کیا ہے، دین کا مغز کیا ہے، کہا کہ وہ خیر خواہی ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التوبۃ الندم، توبہ اس کا جوہر کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، ندامت۔ جس طرح فرمایا کہ الحج عرفہ، حج کس چیز کا نام ہے، حج کا رکن اعظم کیا ہے، وقوف عرفات۔ یہاں بھی فرمایا کہ دین کا اصل جوہر کیا ہے، خیر خواہی، وفاداری۔ قلنا، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی لمن، اے اللہ کے رسول یہ وفاداری، یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وفاداری اللہ کے ساتھ ہے، اس کی کتاب کے ساتھ ہے، اس کے رسول کے ساتھ ہے، جو مسلمانوں کے ائمہ ہیں، جو پیشوا ہیں، جو حکمران ہیں، ان کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کے عوام کے ساتھ۔ اس دین کے بارے، اس روایت کے بارے میں بہت سے اکابر علماء نے اور شارحین نے فرمایا ہے کہ یہ ربع دین ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو کل دین کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے بہت ہی جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس روایت کے ذیل میں پورے دین کو بیان کر سکتے ہیں، پورے دین کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے، وفاداری اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ وفاداری کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو سیدنا معاذ نے عرض کی کہ اللہ اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہر تعلق اللہ کی بنیاد پر قائم کریں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔
اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کا مطلب یہ بھی ہے، تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر تعلق اللہ پر استوار ہو۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ، اور اس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی کمٹمنٹ کیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں سے بڑھ کر شرک سے غنی ہوں، مستغنی ہوں، لا تعلق ہوں۔ اور فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ بندگی میں کسی اور کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو تعلق رکھنا چاہتے ہیں بندے کے ساتھ وہ بے آمیز ہے۔ اس طرح میں نے کہا نا کہ اخلاص اور نصیحت یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، کہ ایک ایسا تعلق جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، وہ کیا ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس کو اپنے تئیں سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے انزل القرآن لیتدبر بہ ویعمل، قرآن مجید اس لیے اتارا گیا تھا کہ اس پر تدبر کیا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا۔ فاتخذ الناس تلاوتہ عملا، لوگوں نے اس کی تلاوت ہی کو عمل سمجھ لیا۔ تو اس قرآن مجید پر ایمان رکھا جائے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس کی دعوت دی جائے، یہ قرآن مجید کے ساتھ وفاداری کے تقاضے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان پر ایمان رکھا جائے کہ وہی ہادی ہیں، وہی شفیع ہیں، وہی مدار نجات ہیں، اور ان کی اطاعت، ان کا اتباع، ان سے محبت ہی ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کر سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اور خود مطالبہ کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے اولاد، اس کے والدین اور تمام انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور جو دین آپ لے کر آئے ہیں، جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں، اس کی حمایت کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کا اتباع کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس چیز کی جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو قرآن و سنت ہے آپ کی، اس کو فالو کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، یہ آپ کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کا تقاضا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، جب وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گورن کریں، ان کی بات سننا اور ماننا، ان کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کرنا، اور جو بھی ریاست کے معاملات ہیں اس میں ان کی اطاعت کرنا۔ اور یہ بھی ان کی خیر خواہی، یہ بھی ان کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے کہ جب وہ بری راہ پر چلیں، جب وہ غلط راہوں پر چلیں، جب وہ ظلم کرنے لگیں تو ان کا ہاتھ پکڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ بھئی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے منع کرو، یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کی نصرت ہے۔ تو جو ہمارے حکمران ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ جب وہ غلط راہوں پر چلیں، جب وہ منکرات اختیار کریں تو ان کو روکا جائے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وعامتہم، مسلمانوں کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ وفاداری، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اذا استنصحک فانصح لہ، جب وہ تم سے خیر خواہی چاہے، جب وہ تم سے چاہے کہ تم اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو تو تم اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ وینصح لہ اذا غاب او شہد، اپنے بھائی کی خیر خواہی کرو چاہے وہ موجود ہو چاہے وہ موجود نہ ہو۔ اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی آبرو بھی حرام۔ تو جو حقوق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عائد کیے ہیں ایک دوسرے پر، اس کا خیال رکھنا۔ تو بہت جامع روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ پوچھا گیا کس کے ساتھ خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری؟ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔
سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز کے قائم کرنے پر اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، اور اس پر کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے مختلف موقعوں پر۔ ایک بیعت تو اسلام کی ہوتی تھی، جب کوئی شخص جو ہے اسلام قبول کرنے آتا تھا تو آپ اسلام پر بیعت کرتے تھے۔ پھر ہجرت اور جہاد کی بیعت بھی آپ نے کی ہے، اور پھر کچھ خاص چیزوں کا اہتمام کرنے کے لیے، اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بھی آپ نے صحابہ سے بیعت کی۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ مجھ سے 3 چیزوں پر بیعت لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر کہ میں نماز قائم کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اور میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ تو اس سے بھی اس بات کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خیر خواہی اختیار کرنے پر لوگوں سے بیعت بھی لی ہے، بہت اہتمام کر کے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ جو خیر خواہی ہے اور جو اخوت ہے اہل ایمان کے درمیان، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس میں اخلاقی رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ کہا کہ اخلاقی رویہ یہی اختیار کرنا چاہیے کہ انسان جو برتاؤ، جو سلوک، جو معاملہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت، آبرو، اس کا مال، اس کی جان محفوظ ہو، کوئی اس کی غیبت نہ کرے، کوئی اس کی جیب نہ کاٹے، کوئی اس کو جو ہے فزیکلی نقصان نہ پہنچائے۔ تو کہا کہ جو چیزیں تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی چیزیں دوسروں کے لیے چاہنا شروع کر دو، یعنی جو رویہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اختیار کریں وہی رویہ تم دوسروں کے ساتھ اختیار کرو۔ اسی سے وہ خیر خواہی پیدا ہوگی، اسی سے وہ نصیحت پیدا ہوگی، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کا جوہر ہے، دین کا اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔